بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد فرمائی، وہ کتاب جس سے تو نے نور بنا کر اتارا اور تمام کتب سماویہ پر اس سے گواہ بنایا، اور ہر اس کلام پر جس سے تو نے بیان فرمایا اس سے فوقیت بخشی اور حق و باطل میں حد فاصل قرار دیا، جس کے ذریعے حلال اور وہ حرام الگ الگ کر دیا، وہ قرآن جس کے ذریعے شریعت کے احکام واضح کیے، وہ کتاب جس سے تو نے اپنے بندوں کے لیے شرح و تفصیل سے بیان کیا، اور وہ وحی آسمانی جس سے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جس سے وہ نور بنایا جس کی پیروی سے ہم گمراہی و جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے اس سے شفا قرار دیا جو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اس سے سمجھنا چاہے اور خاموشی کے ساتھ اس سے سنے، اور وہ عدل و انصاف کا ترازو بنایا جس کا کانٹا حق سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور وہ نور ہدایت قرار دیا جس کی دلیل و برہان کی روشنی توحید و نبوت کی گواہی دینے والوں کے لیے بجھتی نہیں، اور وہ نجات کا نشان بنایا کہ جو اس کے سیدھے طریقے پر چلنے کا ارادہ کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رسیما کے بندھن سے وابستہ ہو وہ خوف و فقر و عذاب کی ہلاکتوں سے دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ بار الہ جب کہ تو نے اس کی تلاوت کا سلسلہ میں ہمیں مدد پہنچائی اور اس کی حسن ادائیگی کے لیے ہماری زبان کی گرہیں کھول دی، تو پھر ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت و نگہداشت کرتے ہوں، اور اس کی محکم آیتوں کے اعتراف و تسلیم و پختگی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہوں، اور متشابہ آیتوں اور روشن واضح دلیلوں کے اقرار کے سائے میں پناہ لیتے ہوں۔ اے اللہ تو نے اس سے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمال کے طور پر اتارا، اور اس کے عجائب و اسرار کا پورا پورا علم انہیں القاء کیا، اور اس کے علم تفصیلی کا ہمیں وارث قرار دیا، اور جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر ہمیں فضیلت دی، اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کی قوت بخشی تاکہ جو اس کے حقائق سے متحمل نہیں ہو سکتے ان پر ہماری فوقیت و برتری ثابت کر دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنائے اور اپنی رحمت سے اس کے فضل و شرف سے آگاہ کیا، یوں ہی محمد پر جو قرآن کی خود بخواں اور ان کی آل پر جو قرآن کے خزینہ دار ہیں رحمت نازل فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے ہے، تاکہ اس کی تصدیق میں ہمیں شک و شبہ لاحق نہ ہو، اور اس کے سیدھے راستے سے روگردانی کا خیال بھی نہ آنے پائے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو ان کے رسما سے وابستہ اور مشتبہ امور میں ان کے محکم پناہ گاہ کا سہارا لیتے، اور اس کے پروں کے زیر سایہ منزل کرتے، اس کی صبح و شام کی روشنی سے ہدایت پاتے، اور اس کے نور کی درخشندگی کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے چراغ جلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی سے ہدایت کے طالب نہیں ہوتے۔ بار الہ جس طرح تو نے اس قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رہنمائی کا نشان بنایا، اور ان کی آل کے ذریعے اپنی رضا و خوشنودی کی راہیں اشکار کی ہیں،
یوں ہی محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمارے لیے قرآن کو عزت و بزرگی کی بلند پایا منزلوں تک پہنچانے کا وسیلہ اور سلامتی کے مقام تک بلند ہونے کا زینہ اور میاں کرا حشر میں نجات کو جزا میں پانے کا سبب اور محل قیام جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے گناہوں کا بھاری بوجھ ہمارے سر سے اتار دے اور نیکوکاروں کے اچھے خصائل و عادات ہمیں مرحمت فرما اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جو تیرے لیے رات کے لمحوں میں اور صبح و شام کی ساعتوں میں اس سے اپنا دستور عمل بناتے ہیں، تاکہ اس کی تطہیر کے وسیلے سے تو ہمیں ہر آلودگی سے پاک کر دے، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جنہوں نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی اور امیدوں نے انہیں عمل سے غافل نہیں ہونے دیا، انہیں اپنے فریب کی نیرنگیوں سے تباہ کر دی۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کو رات کی تاریکیوں میں ہمارا مونس ہو اور شیطان کے مفسدوں اور دل میں گزرنے والے وسوسوں سے نگہبانی کرنے اور ہمارے قدموں کو نافرمانیوں کی طرف بڑھنے سے روک دینے والا اور ہماری زبانوں کو باطل پیمائیوں سے بغیر کسی مرض کے کنگ کر دینے والا اور ہمارے اعضاء کو ارتکاب گناہ سے باز رکھنے والا اور ہماری غفلت و مدہوشی نے جس دفتر عبرت و پند اندوزی کو تہہ کر رکھا ہے اس سے پھیلانے والا قرار دے، تاکہ اس کے عجائب و رموز کی حقیقتوں اور اس کی متنبع کرنے والی مثالوں کو کہ جنہیں اٹھانے سے پہاڑ اپنے استحکام کے باوجود عاجز آ چکے ہیں، ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے ہمارے ظاہر کو ہمیشہ صلاح و رشد سے آراستہ رکھ اور ہمارے ضمیر کی فطری سلامتی سے غلط تصورات کی دخل در اندازی کو روک دے اور ہمارے دلوں کی کثافتوں اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو کر اور اس کے ذریعے ہمارے پراکندہ امور کی شیرازہ بندی کر اور میدان حشر میں ہماری جلسی ہوئی دوپہروں کی تپش اور تشنگی بجھا دے اور سخت خوف و ہراس کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ہمیں امن و عافیت کے جامے پہنا دے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے فقر و احتیاج کی وجہ سے ہماری خستگی و بدحالی کا تدارک فرما اور زندگی کی کشائش اور فراخ روزی کی آسودگی کا رخ ہماری جانب پھیر دے، بری عادات اور پست اخلاق سے ہمیں دور کر اور کفر کے گھڑے میں گرنے اور نفاق انگیز چیزوں سے بچا لے، تاکہ وہ ہمیں قیامت میں تیری خوشنودی و جنت کی طرف بڑھانے والا، دنیا میں تیری ناراضگی اور حدود شکنی سے روکنے والا ہو، اور اس امر پر گواہ ہو کہ جو چیز تیرے نزدیک حلال تھی اس سے حلال جانا اور جو حرام تھی اس سے حرام سمجھا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اس قرآن کے وسیلے سے موت کے ہنگام نزع کی اذیتوں، کراہنے کی سختیوں اور جان کنی کی لگاتار ہچکیوں کو ہم پر آسان فرما، جبکہ جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا جائے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو کچھ تدارک کرے، اور ملک الموت غیب کے پردے
چیر کر قبض روح کے لیے سامنے آئے اور موت کی گمان میں فراق کی دہشت کے تیر جوڑ کر اپنے نشانے کی زد پر رکھ لے اور موت کے زہریلے جام میں زہر حلائل گول دے اور آخرت کی طرف ہمارا چل چلاؤ اور کوچ قریب ہو، اور ہمارے اعمال ہماری گردن کا توق بن جائیں اور قبریں روز حشر کی ساعت تک آرام گاہ قرار پائیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور کہنگی و بوسیدگی کے گھر میں اترنے اور مٹی کی تہوں میں مدت تک پڑے رہنے کو ہمارے لیے مبارک کرنا، اور دنیا سے منہ موڑنے کے بعد قبروں کو ہمارا اچھا گھر بنانا، اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے گور کی تنگی کو کشادہ کر دینا، اور حشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے مہلک گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ کرنا، اور اعمال کے پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت و خواری کی وجہ پر رحم فرمانا، اور جس دن جہنم کے پل پر سے گزرنا ہوگا تو اس کے لڑکھڑانے کے وقت ہمارے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو جما دینا، اور قیامت کے دن ہمیں اس کے ذریعے ہر اندوہ و روز حشر کی سختیوں ہولناکیوں سے نجات دینا، اور جب کہ حسرت و ندامت کے دن ظالموں کے چہرے سیاہ ہوں گے ہمارے چہروں کو نورانی کرنا، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے، اور زندگی کو ہمارے لیے دشوار گزار نہ بنا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں، ان پر رحمت نازل فرما، جس طرح انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیری شریعت کو واضح طور پر سے پیش کیا، اور تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی۔ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن تمام نبیوں سے منزلت کے لحاظ سے مقرب تر اور شفاعت کے لحاظ سے برتر، قدر و منزلت کے اعتبار سے بزرگ تر، اور جاہ و مرتبت کے اعتبار سے ممتاز تر قرار دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کے ایوان عز و شرف کو بلند، ان کی دلیل و برہان کو عظیم، اور ان کے میزان عمل کا پلہ کو بھاری کر دے۔ ان کی شفاعت کو قبول فرما، اور ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر، ان کے چہرے کو روشن، ان کے نور کو کامل، اور ان کے درجہ کو بلند فرما، اور ہمیں انہی کے آئین پر زندہ رکھ، اور انہی کے دین پر موت دے، اور انہی کے شاہراہ پر گامزن کر، اور انہی کے راستے پہ چلا، اور ہمیں ان کے فرمان برداروں میں سے قرار دے، اور ان کی جماعت میں محشور کر، اور ان کے حوض پر اتار، اور ان کے ساگر سے سیراب فرما۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے انہیں بہترین نیکی، فضل و عزت تک پہنچا دے جس کے وہ امیدوار ہیں، اس لیے کہ تو وسیع رحمت اور عظیم فضل و احسان کا مالک ہے۔ اے اللہ، انہوں نے تیرے پیغامات کی تبلیغ کی، تیری آیتوں کو پہنچایا، تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی، اور تیری راہ میں جہاد کیا۔ ان سب کی انہیں جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تو نے مقرب فرشتوں اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی ہو۔ ان پر اور ان کی آل پاک پہ سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے شامل حال ہوں۔